السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع پاکستان کی عظیم یادگار مینار پاکستان کے بارے میں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اس عظیم یادگار کو کب اور کس نے تعمیر کروایا اور اس کی تعمیر میں چھپے پوشیدہ راز کیا ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، اور جو دوست چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کا وقت ضائع کیے بنا ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، مینار پاکستان لاہور پاکستان کی ایک قومی یادگار عمارت ہے جسے لاہور میں عین اسی جگہ تعمیر کیا گیا جہاں 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم محمد علی جناح کی صدارت میں منعقد آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں تاریخی قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ اسے یادگار پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ اس میدان کو اس وقت منٹو پارک کہتے تھے جو سلطنت برطانیہ کا حصہ تھی۔ آج کل اس پارک کو اقبال پارک کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اس کی تعمیر کے سلسلے میں 1960 عیسوی میں اس وقت کے صدر فیلڈ مارشل ایوب خان نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی، اور اسی کمیٹی کے منظور شدہ سفارشات اور ڈیزائن پر اس مینار کی تشکیل ہوئی تھی۔ مختار مسعود بھی اس کمیٹی کے سرکردہ رکن تھے۔ اس کا ڈیزائن ترک ماہر تعمیرات نصر الدین مراد خان نے تیار کیا۔ تعمیر کا کام میاں عبد الخالق اینڈ کمپنی نے 23 مارچ 1960 میں شروع کیا اور 21 مارچ 1968 میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اس کی تعمیر کی کل لاگت 75 لاکھ روپے تھی۔ مینار پاکستان ہائپر بولا ڈیزائن میں تعمیر کیا گیا ہے۔ اس ڈیزائن میں عمارات کی چوڑائی بتدریج کم ہوتی جاتی ہے۔ اس کی تعمیر میں استعمال ہونے والا بیشتر سامان پاکستانی ہے۔ سنگ سرخ اور سنگ مرمر ضلع ہزارہ اور سوات سے حاصل کیا گیا ہے، جس کا سٹرکچر لوہے اور کنکریٹ سے تعمیر کیا گیا۔ اس مینار کی بلندی 196 فٹ اور 6 انچ ہے، جبکہ ٹاپ پر 16.5 فٹ اسٹین لیس اسٹیل کا گنبد نصب کیا گیا ہے، جس سے روشنی منعکس ہو کر ہر سو کرنیں بکھیرتی ہے۔ مینار میں 5 گیلریاں اور 20 منزلیں ہیں۔ پہلی گیلری 30 فٹ کی اونچائی پر ہے، جس کے بعد کی بلائی منزل پر جانے کے لیے پہلی منزل 95 سیڑھیوں کے بعد آتی ہے۔ ٹاپ فلور پر جانے کے لیے ٹوٹل 255 سیڑھیوں کے علاوہ برقی لفٹ بھی نصب کی گئی ہے۔ مینار پاکستان کی تعمیر میں پاکستان کی ابتدائی دور میں پیش آنے والی مشکلات کی عکاسی انتہائی تکنیکی مہارت سے کی گئی ہے۔ مینار کی بنیاد پر 5 مختلف تختے نصب ہیں جو اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ پاکستان کس طرح بے سر و سامانی کے عالم میں کٹھن مراحل طے کر کے حاصل کیا گیا تھا۔ پہلا تختہ کھرزرہ اور نار اشیدہ ہے۔ یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان آزادی کے وقت کن دگرگون حالت کا شکار تھا۔ دوسرے تختے میں پتھروں کو ترتیب اور تراش دی گئی ہے۔ تیسرے تختے میں پتھروں میں ملائمت پیدا کی گئی ہے، جبکہ چوتھے تختے پر سنگ مرمر استعمال کیا گیا ہے۔ مذکورہ بالا علامتوں میں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کس طرح بتدریج ترقی کی منازل طے کرتا رہا۔ 5ویں تختے میں 2 ہلالی چاند کے درمیان ستارے کے 5 کونے اسلام کے 5 ارکان کو ظاہر کرتے ہیں۔ اوپر مینار پاکستان کا ڈیزائن ایسا ہے جیسے پھول اپنی پتیال کھولے ہوئے ہے۔ مینار پاکستان کے نچلی بیرونی حصے پر سنگ مرمر کی 7 فٹ لمبی اور 2 فٹ چوڑی 19 تختیاں نصب ہیں۔ ان پر آیات قرآنی خط کوفی میں، اسماء حسنہ خط سلس میں، پاکستان کی آزادی کی مختصر تاریخ، قومی ترانہ، قائد اعظم کی تقاریر سے اقتباسات، علامہ اقبال کی نظم خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ خط نستعلیق میں، اور قرارداد پاکستان کا مکمل متن اردو، بنگالی اور انگریزی زبان میں کندہ ہیں۔ صدر دروازے پر اللہ اکبر اور مینار پاکستان کی تختیاں آویزاں ہیں۔ یہ تمام خطاطی حافظ یوسف صدیقی، محمد صدیق الماس، صوفی خورشید عالم، ابن پروین رقم اور محمد اقبال کی
پر ہونے منت ہے۔ مینار پاکستان کے ارد گرد 18 ایکڑ رقبے پر محیط خوبصورت اقبال پارک ہے، جس میں سبزہ فوارے، راہداریاں اور ایک جھیل بھی موجود ہے۔ مینار پاکستان کے سائے تلے قومی ترانے کے خالق حفیظ جلندری اسود خاک ہیں۔ 1984 میں LDA نے مینار پاکستان کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ پنجاب حکومت نے 2015 میں اقبال پارک کو 125 ایکڑ رقبے تک وسعت دیتے ہوئے 981 ملین کی خطی رقم سے پارک کی تزئین و آرائش کا آغاز کیا اور سبزہ زاد فوارے، راہداریوں اور جھیل کی توسیع اور مزید خوبصورتی کے ساتھ پوائنٹ ریسٹورنٹ اور نیشنل ہسٹری میوزیم کا زبردست اضافہ کیا۔ اب تاریخی عالمگیر مسجد، شاہی قلعہ، علامہ اقبال کے مزار کو بھی پارک کی حدود میں شامل کر کے اسے گریٹ اقبال پارک کا نام دے دیا گیا ہے اور ایک نیا محکمہ پارک اینڈ ہارٹیکلچر قائم کر کے اس کا نظام اسے دے دیا گیا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ پاکستان کی تاریخ و ثقافت کے بارے میں مضامین پڑھنے کے شوقین ہیں تو ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔